گھریلو ناچاقی اور میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑ، یہ بھی جادو کی اہم علامت ہے۔ ہمارا موضوع جادو کی علامات پر چل رہا ہے۔ اب اگر کوئی میاں بیوی ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک عرصہ دراز تک آپس میں محبت پیار سے زندگی گزاری ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے، روزگار بھی اچھا ہے، اور ساس، نندیں اور دیورانیاں جٹھانیاں سب شروع میں اچھے حالات اور تعلقات سے رہ رہے تھے، بس رہے تھے، اپنی اپنی زندگی جی رہے تھے، لیکن ایک وقت اور ایک موڑ اس ساری زندگی کی کہانی میں ایسا آیا کہ اب شوہر بیوی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ شوہر بیوی کی شکل کو دیکھتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ اس کو طلاق دے۔ شوہر بیوی کو اور بیوی کے رشتہ داروں، اعزہ احباب اور ماں باپ کو گالی تک دینے سے اور گندی گالیاں تک دینے سے گریز نہیں کرتا۔ وہ شوہر جو پہلے جان چھڑکتا تھا اب 10 روپے پر بھی بحث کرتا ہے اور حساب کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں کہ بچوں کی فیسیں، بچوں کی دیگر ضروریات زندگی اور بیوی کی ضروریات زندگی کے بعد اپنے کھانے پینے کے پیسے بھی مشکل سے خرچ کرتا ہے، تنگی سے خرچ کرتا ہے، اور حالات کو کسی صورت بھی نارمل نہیں ہونے دیتا، اور کبھی طلاق کی دھمکی دیتا ہے، کبھی ماں باپ کے گھر بھیجنے کی دھمکی دیتا ہے، کبھی مار پیٹ کرتا ہے، کبھی گالی گلوچ کرتا ہے، اور کبھی بچوں سے اتنی بے اعتنائی برتتا ہے کہ جیسے یہ میرے بچے ہیں ہی نہیں۔ یہ سب حالات، یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں، اور ہوا کا رخ یہ بتا رہا ہے کہ یہ گھر ہنستا بستا تھا، اس کو کسی کی نظر لگی ہے، اس کو کسی کے حسد نے کھایا ہے، ان کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے۔ اگر یہ طبیعت کا خراب ہوتا، طبیعت کا ناموافق ہوتا، طبیعت کے اعتبار سے آپ کا دشمن ہوتا تو یہ پہلے دن سے ہوتا، پہلی رات سے ہوتا، کبھی بھی کسی صورت یہ سکھ کا سانس نہ لے سکتے، لیکن حالات اور آپ کی سوچ اور آپ کی گفتگو یہ بتاتی ہے، عموماً جو دوست، جو بھائی، ہماری بہنیں فون کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے شوہر بالکل ٹھیک تھا، بعد میں یہ حالات بنے، اب پہلے ساس بھی ٹھیک تھی، اب ساس لڑتی ہے، پہلے نندیں ٹھیک تھیں اب لڑتی ہیں، پہلے دیورانیاں جٹھانیاں جان چھڑکتی تھیں اب نفرت کرتی ہیں، یا بعض دفعہ بہویں شکایت کرتی ہیں کہ بہوؤں کے متعلق یہ شکایت ہے کہ بہو پہلے پیار سے رہتی تھی، کام کاج میں لگی رہتی تھی، خدمت کو سعادت سمجھتی تھی، اور ماں باپ کی جیسے خدمت کرنی چاہیے اور اپنا گھر جیسے سنبھالنا چاہیے ویسے سنبھالتی تھی، اب حالات بدل رہے ہیں۔ اس صورت میں یقیناً 100% شور شاٹ یہ حالات جادو کے ہیں۔ اب یہ جادو کے حالات اگر زبان کی دراز کرنے سے، زبان سے غلط لفظ بولنے سے، برا بھلا کہنے سے ہیں، تو اس صورت میں علاج ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بنیادی بات، کسی بھی روحانی معالج سے اس کا مستقل علاج لیجئے، کیونکہ آپ کے دشمن آپ کا گھر ہنستا بستا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس حوالے سے عمل لیں، مستقل لیں، تاکہ شوہر یا بیوی، ساس یا بہو، نند یا دیورانیاں جٹھانیاں سب اپنے کاموں سے کام رکھیں، اور آئندہ کے لیے کوئی دشمن ایسی غلط حرکت کرے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اگلی بات، جب تک کوئی معالج روحانی نہ ملے اور یا ہمارے دل کو اطمینان نہ ہو، جب تک صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پہلے سپارے کی شروع کی ابتدائی آیات ہیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، 313 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اور تصور میں اپنے ان لوگوں کے اوپر دم کریں جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کے خلاف زبان چلاتے ہیں، آپ کے خلاف آپ کے شوہر کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی ساس کو، آپ کی بہو کو بھڑکاتے ہیں، دیورانیوں جٹھانیوں کو آپ کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں، ان کا تصور کر کے دم کریں، پانی پہ دم کر کے ان کو کھلائیں پلائیں، اور اگر کھلانا پلانا ممکن نہ ہو تو تصور میں دم کرتے رہیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کم از کم 21 دن جاری رکھیں، اللہ کے حکم سے سب سکون میں آ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر جادو کے ذریعے سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے تو پہلی فرصت میں جہاں دل کا اطمینان ہو وہاں سے علاج ضرور کروائیں، اور اگر آپ کو اپنے قریب کوئی عامل، کوئی معالج روحانی نہ ملے قابل اعتماد، تو ہم اور ہمارا ادارہ
نہ صرف آپ کے علاج کے لیے حاضر ہے بلکہ آپ کو آئندہ کے لیے اپنے پیروں پر روحانی طور سے کھڑا کرنے، آپ کے حساب کو مضبوط کرنے، آپ کے دشمن کو ناکوچنے چبوانے اور مایوسی کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے حاضر ہے۔ اس حوالے سے آپ ادارے سے رابطہ کریں، سوالات پوچھیں، جوابات حاصل کریں، اور جب آپ کا اطمینان ہو جائے علاج کو شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ کا پہلا قدم آپ کو خوشیوں کی جنت میں داخلے کا ذریعہ فراہم کرے گا انشاءاللہ۔